گی، چیک کروں گی ریکارڈنگ کو. بتائیے گا اسکرین نظر آئے تو. نظر آ رہا ہے؟ آ رہی ہے. جی آج کون سی جی سورہ جی کریں گے؟ ہم الٹے سے چل رہے تھے نا، سورہ ناس کر لی تھی ہم نے، ٹھیک ہے، جی تو سورہ فلق سے چلیں گے، اگر کر لی تھی آپ نے، یاد ہے تو آپ کو. جی کر لی تھی سورہ ناس، کر لی تھی سورہ فلق. سورہ فلق بھی کی تھی کیا؟ نوٹس لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ. نہیں کسی اور کو نہیں کی کروایا تھی، ہے. نہیں کی. تو اگر آپ کو یاد ہو قل اعوذ برب الناس، تو اس میں کیا تھا؟ قل جو تھا وہ ورب تھا، اور اس کے بعد کیا چاہیے تھا آپ کو؟ مفعول چاہیے تھا. مفعول چاہیے تھا. تو یہاں پہ بھی وہی ہے کہ قل سیم کے لگ رہا بعد ہے نا. سیم لگ رہا ہے، ٹھیک ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، پورا کا پورا آپ کا کیا ہو جانا ہے؟ بس مفعول ہو جانا ہے. مفعول بے ہو جانا ہے، ٹھیک. جی تو پھر یہ قل تو آپ آپ نے فعل ہاں امر بتایا تھا، پہلے امر یا اور فعل متدی، ایک ہے نا پہلے فعل متعلق، لازم. جی بالکل. تو یہ تو وہی چل رہا ہے، ٹھیک. اچھا اب جو ہے اعوذ بھی وہی ہے، جیسے قل اعوذ وہاں تھا، یہاں پہ بھی اعوذ ہے، ٹھیک ہے. جو آپ کے نوٹس ہیں سورہ ناس کے، وہی یہاں پہ اپلائی ہو جائیں گے. اعوذ فعل لازم ہوا، ٹھیک ہے. فعل لازم. جی اب اس کے بعد جو چیز ہوگی وہ اس کا متعلق متعلق. ہوگی، ٹھیک ہے. جی تو یہ متعلق لکھ دیا ہم نے، ٹھیک. اس کو ذرا میں کلین کر کے لکھ دوں. یہ ساری چیز اس کی متعلق ہو گئی، ٹھیک. اچھا بے، اب بے کیا ہے؟ حرف حرف جر، اس کو حرف جر لکھ دیں. رب جو ہے وہ کیا ہے؟ مجرور ہو گیا، ٹھیک ہے. جی پھر آگے آپ نے بتایا تھا مضاف الیہ آ جاتا نا. ہاں اس کے بعد جو ہے مضاف الیہ آ گیا، ٹھیک ہے. تو رب کیا ہو گیا؟ اس کا مضاف ہو گیا. اب نغمینہ آپ کے لیے یہ سائڈ میں نوٹ لگا رہی ہوں میں. ایکچولی رب جو ہے یا تو ربن ہو سکتا ہے نکرا میں، بن ہو سکتا ہے، یا ربن ہو سکتا ہے. آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے، پتہ نہیں میرا موبائل ڈیٹا نہیں کر رہا. باقی لوگوں سے پوچھ لیں، باقی لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ آ جی رہی ہے. آ رہی. جی تو آپ کے موبائل میں کٹ رہا ہے، ٹھیک ہے سبینہ. تو نغمینہ یہ بات سمجھ آئی؟ جی مطلب تنوین ہو سکتی ہے ان کے ساتھ نا. جی ہاں تو آپ کے کہنے کے لحاظ سے کہ اس کو ربن ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ربن نہیں ہے. ربن سے یہ کیا ہو گیا؟ ربی ہو گیا، جر کی وجہ سے. جر کی وجہ سے، ٹھیک ہے. جر کے علاوہ ایک اور چیز ہے اس میں، رائٹ، وہ پہلے میں کٹ کٹ کی آواز میری طرف آ رہی ہے. شاید میرا موبائل ڈیٹا نہیں اچھا تھا پھر. جی سبینہ آپ کے میں پتہ باقی نہیں آپ لوگوں کی کو دفعہ صحیح نہیں آ رہی چلتا، ہے. مشرفہ جی کی دفعہ سارا ٹائم چلتا رہتا ہے. سبینہ یہ آپ کے موبائل میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. ان کو کوئی میسج کر دے.
فون پہ میسج کر دیں کہ ان کے موبائل میں مسئلہ ہو رہا ہے، نیٹ میں مسئلہ ہو رہا ہے، موبائل میں تو نہیں ہوگا، نیٹ میں ہوگا. تو ایون ود دا جر، حرف جر کی وجہ سے یہ ربی بربن بھی ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اس کو یہ ربی جب ہوگا جب یہ معرفہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ جی پیسہ ریپیٹ کرنا ہے، میں ان کو میسج کرنے کا دیکھ رہی تھی. چلیں ہم بولیں، ہو نہیں سکا. ہاں، ربن جو ہے یہ نکرہ ہے، یہ والے جو ہیں سارے نکرہ ہیں. ٹھیک ہے، معرفہ اگر معرفہ ہوگا تو یہ ربو یا ربی، ربا یا ربی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ کیا ہو جائیں گے؟ معرفہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اور معرفہ کا ایک اور طریقہ ہے کہ الف لام لگا دیں، الرب. ٹھیک ہے، الربا، الربی، رائٹ. الف لام لگائیں گے جب بھی کیا ہو جائے گا؟ یہ معرفہ ہو جائے گا. اور اور تنوین گرائیں گے تو بھی معرفہ ہو جائے گا. تنویر گر گئی تو معرفہ ہو گیا. اب مجھے بتائیں کہ یہ جو ال والا معرفہ تو سمجھ آ جاتا ہے، لیکن یہ تنوین گر کے معرفہ کیسے ہوتا ہے؟ تو آپ کو اس کے یہ بے کی وجہ سے نہیں ہے، الفلق کی وجہ سے. الفلق کیا ہے؟ مضاف ہے، مضاف الیہ ہے. تو اگر یہ مضاف ہے تو یہ خود بخود کیا ہو گیا؟ معرفہ ہو گیا. رب الفلق، یعنی کہ اگر الفلق ایک معرفہ ہے تو اس کا رب بھی کیا ہوا؟ معرفہ ہو گیا. جیسے عذاب النار، عذاب النار، یہاں پہ النار جو لگا ہوا ہے کیا ہے؟ معرفہ ہے. تو اس سے پہلے والی چیز بھی کیا ہو گئی؟ معرفہ ہو گئی. تو اس لیے یہ گر جاتا ہے. تو اب آپ جتنے بھی دیکھیے گا، جو ہم نے اس دن مثال کی تھی اس میں دیکھیں گے اس میں کیسے آیا ہے. تو یہ اس کی سمجھ کر لیجئے کہ یہ الفلق کی وجہ سے یہاں پہ جو ہے رب بن نہیں رہا بلکہ ربی ہو گیا. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ بھی تو بتایا تھا نا کہ ربی جو ہے حرف جر کی وجہ سے ربی ہوا. لیکن آپ حرف جر کی وجہ سے بھی کافی جگہ آپ کو تنوین نظر آئے گی. اصل وجہ اس کی مضاف علیہ ہے. اچھا، یہ مضاف علیہ والا ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں. چلیں، معرفہ کا نا، اگر آپ نے دیکھا کہ آگے الفلق ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے پہلا والا لفظ اگر یہ کمبینیشن یہ ہے کہ یہ مضاف اور مضاف علیہ کا کمبینیشن ہے، تو اس سے پہلا والا لفظ بھی آٹومیٹیکلی نکرہ ہو گیا، معرفہ ہو گیا. سوری، مطلب الفلق معرفہ ہو گیا. الفلق تو معرفہ ہو گیا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ال لگا ہوا ہے. یہ تو ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ ال کی وجہ سے لفظ کیا ہو جاتا ہے؟ معرفہ ہو جاتا ہے. رائٹ، اور مضاف علیہ بھی ہے. ہاں، اور مضاف علیہ وہ جملے کے لحاظ سے، اب مضاف علیہ ہے تو اس سے پہلا والا لفظ آٹومیٹیکلی معرفہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب وہ معرفہ ہو گیا تو اس کی تنوین گر گئی. ٹھیک، ٹھیک. تو لیکن ابھی تک جو ہم کہہ رہے تھے پھر وہ وجہ اب نہیں ہوگی کہ ہم کہتے تھے نا کہ حرف جر کی وجہ سے گر گئی. ہاں، لیکن وہاں پہ پھر آپ دیکھیے گا کہ اور اصل وجہ یہ ہے. اچھا، ٹھیک، حرف جر کی وجہ سے جو بھی زبر یا زیریں، دو زیریں ہیں یا دو زبریں ہیں، وہ نیچے آ جائیں، کسرہ ہو جائیں گی. حرف جر کی خاصیت کیا ہے کہ وہ
کسرہ ہو جائے گی، یعنی کہ نیچے آ جائے گی. اصل جو چیز ہے وہ ربن ہے، ٹھیک ہے. اب ربن بن گیا تو کیا مطلب ہوا کہ یہ حرف جر کی وجہ سے ربن بنا. اب ربن جو ہے ربی بن گیا. ربن میں جو تنوین تھی ربن کی وہ گر گئی. وہ کس کی وجہ سے گری؟ مضاف علیہ کی وجہ سے گری. ٹھیک ٹھیک ہے، مطلب حرف جر کی وجہ سے ربن بھی ہو سکتا ہے اور ربی بھی ہو سکتا ہے نا. جی. تو آپ کا بہت اچھا سوال تھا، تو یہ آج کلیئر ہو گیا. تو لائک ہر چیز کی وجہ ہے یہاں پہ ماشاءاللہ الحمدللہ قرآن میں. ٹھیک. اچھا اب یہ سمجھ آ گیا تو آگے چلیں. باقی کنسٹرکشن جو ہے قل اعوذ برب الناس کی طرح ہے بالکل. ٹھیک ہے، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، ویسے ہی ہے بالکل کہ اعوذ کے متعلق ہو گیا، پھر یہ حرف جر آ گیا، پھر یہ ربی ہو گیا، پھر یہ الفلق مضاف علیہ ہو گیا، تو قل اعوذ برب الفلق. ٹھیک. آگے من شر ما، یہ بھی اعوذ کا متعلق ہی چل رہا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے پہلے ورب نہیں ہے، حرف جر سے شروع ہو رہا ہے. تو من شر وہی جار اور جر کا ہو گیا. ٹھیک ہے. ہاں اب یہاں پہ سوال اٹھے گا کہ یہاں شرین کیوں نہیں ہے. ٹھیک. ہاں یہ والا جواب مجھے اب اس سے آگے تو وہ نہیں ہے. جار و مجرور ہو گیا، لیکن یہاں شرین نہیں ہے نا. یہ آگے وہ آ گیا نا، آگے ہاں اس آ کے گیا وہ بھی آ رہا ہے نا. کیا کہہ رہا تھا اس کو لفظ آپ نے؟ موصول. اس میں موصول. موصول. تو اس کے آگے جو ہے وہ صلہ خلق جو ہے، خلق صلہ ہے. ٹھیک. تو ان کی بھی تنوین گری ہے، تو یہاں تنوین کیوں گری ہے اس کا ریزن اب میں تلاش کروں گی. پہلے والے کا تو کر لیا. اس کی تو لیکن من کی وجہ سے بھی تو گرے گی تو نا، جار کی وجہ سے گرے گی تو من نا. کی وجہ سے شرین ہو سکتا تھا، یہ من شرین بھی ہو سکتا تھا. نہیں جی جیسے آپ نے کہا تو شرین بھی ہو سکتا تھا اور شرری بھی. من کی وجہ سے شرین بھی ہو سکتا تھا، تو یہ شرری ہے. من شر ما خلق. تو خیر اس کی تنوین کا میں جواب آپ کا نکالوں گی سیکنڈ آیا کی. ٹھیک ہے، پہلی والی ہمیں پتہ چل گئی. ٹھیک ہے. یہاں تنوین کیوں گرا یہ میں معرفہ کی وجہ سے گری تھی نا پہلے تو. جی پہلے والی اس میں معرفہ کی وجہ سے گری ہے. اس میں معرفہ، اس میں نکرہ. یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی معرفہ، یہاں پہ نکرہ ہو رہے ہیں دونوں. یہاں پہ نکرہ کیوں ہو رہے ہیں؟ من شر ما خلق، من شر ما، اس کو میں تلاش کروں گی. ٹھیک ہے. یہاں پہ تنوینیں کیوں گر رہی ہیں اس کو میں تلاش کروں. چاہیے اس میں نکرہ بن رہا ہے، خلق کا جو ہے اس میں نکرہ بن رہا ہے نا آپ کے. ہاں خلق کا کیا ہے؟ ورب مطلب نہیں ہے، پیدا کیا. ورب ہے. ورب ہے. ہاں ورب ہے، یہ تو خلق کا تو خلق کا ورب ہے. تو خلق کا تو پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے، موصول اور صلہ. لیکن یہ شر جو ہے یہاں پہ اب کیا کنسٹرکشن ہے یہ دیکھنا پڑے گا. صرف شر کو دیکھنا پڑے گا، خلقہ سے تو آپ پریشان نہ ہو. ٹھیک ہے.
تو لیکن باقی صرف شرع کو میں دیکھوں گی، یہ میرا ہوم ورک ہے. باقی آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ جار و مجرور، موصول اور صلہ. موصول اور صلہ اور بس یہ اتنا ہی ہے. جی شرط ماخذ. اس میں وہ نہیں آیا نا مضاف و مضاف الیہ. جی نہیں، یہاں پہ اس میں موصول ما تھا اور صلہ. ٹھیک، تو یہ بھی اس کی طرح وہاں پہ بھی اس میں موصول اور صلہ آیا تھا. ماں کی وجہ سے یہ اس میں موصول ہو گیا اور خلقہ اس کا صلہ ہو گیا. تنوین کا، شرری کا میں آپ کو آنسر لے کے بتاؤں گی انشاءاللہ. اوکے، اس کے بعد والی آیت کیا ہے؟ وہ بھی آسان ہونی چاہیے. واہ حرف عطف میں آ گیا. ٹھیک ہے، کہیں کہ عطفہ کیوں لکھا ہوتا ہے؟ عطف ہی ہو. عطف 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 کر لیں اس کو. عطف ہے. حرف عطف اس کو کہتے ہیں. تو اس کے بعد عاطفہ، اگر اس کو لائک عربی کے لحاظ سے اسے عاطفہ کہہ لیں کہ عاطفہ لفظ ہے. ٹھیک، تو واہ جو ہے حرف عطف ہے، اس کے بعد جو ہے معطوف ہوگا. اس کے بعد جو جملہ معطوف ہے تو واہ من شر، وہ اس کا معطوف ہو گیا. اور من شر کے جو کنسٹرکشن ہے وہ من اور شر کیا ہوا؟ جر اور جار اور مجرور ہو گیا. ٹھیک ہے، اچھا جار اور مجرور کے بعد یہ معطوف کون سا ہوگا؟ قاسقن. نہیں، یہ من شر، یہ پورا جملہ اس کا معطوف ہے. ومن شر، اور شر سے. اور شر کے آگے غاسقن ہے جو کہ مجرور حالت میں مل رہا ہے، تو وہ آپ کو کیا ہوا؟ مضاف الیہ ہے. ٹھیک، آئی تھنک نغمینہ آپ کا یہ من کے بعد شر ہے. بے ربن آئی تھنک آپ کا حرف جر کی وجہ سے بھی تنوین گر سکتا ہے، لیکن پتہ نہیں، میں ابھی اس کو کنفرم نہیں کر رہی، کیونکہ میں نے کسی حرف جر کے ساتھ اس کو تنوین کے ساتھ دیکھا ہے. جی دیکھا ہے، وہ ہم نے جب کری تھی نا آیتیں سورہ یوسف اور الکہف جب پڑھ رہے تھے نا، تو اس میں آئی تھی کہ حرف جر کے ساتھ تنوین تھا. یا یہ ابھی جو ہم نے لاسٹ کلاس کی تھی. مضاف علیہ. تو اس میں مضاف نہیں ہے نا صفیہ، خالی قاسقن مضاف علیہ. غاسقن مضاف علیہ ہے، تو اس کا مضاف کیا ہوا؟ شر ہوا. جب شر ہے نا. ہاں صحیح، شر اور یہ. تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اگر یہ مضاف کی شکل میں ہے تو پھر اس میں تنوین گر جائے گی اور یہ معارفہ بن جائے گا. اس کو میں ایک بار اور کنفرم کروں گی جو میں کہہ رہی ہوں، شاید یہی ہوگا تو آسان ہو جائے گا. کہ اگر اس کے بعد مضاف الیہ، پہلے والے میں بھی مضاف الیہ آ گیا، نہیں اس میں تو مضاف الیہ تھا نہیں، مجرور کے بعد موصول ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، چیک کرنا اس میں پڑے گا. اسم وہ آ گیا نا نکرہ غاسقن. غاسقن تو نقرہ ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ الغاسق ہوتا تو شر آٹومیٹیکلی وہ معرفہ ہو جاتا، معرفہ کے لیے معرفہ ہو جاتا ہے. لیکن یہاں تو نکرہ ہے، اور نکرہ کے ساتھ یہ کیا ہے، اس کو ابھی ہم معرفہ سمجھیں گے. تو یہ میں من شر آپ کا چیک کر کے بتا دوں گی. ٹھیک، اذا کیا ہے؟ حرف آپ نے نیچے لکھا ہوا ہے، اس میں ظرف زمان نیچے لکھا ہوا ہے. اس میں ظرف زمان، اور اس میں ظرف زمان کیا ہوتا ہے؟
یہ شرطیہ جملہ بنا دیتا ہے، رائٹ. اس میں ظرف زمان کیا ہوا؟ یہ اذا، حتی، یہ کیا ہوتے ہیں؟ ایک ظرف زمان چیز ہوتی ہے جو زمان یعنی کہ ٹائم کو کرے، تو اذا جو ہے ٹائم ہے، تو اس کو ہمیشہ کیا کہیں گے؟ یہ کیسا لفظ اس میں؟ ظرف زمان. زمان. اور ایک چیز ہوتی ہے مکان بھی، کہاں، وہاں، یہاں، رائٹ. ایسے لفظ آ جائیں وہ کیا ہو زمان گیا؟ ٹائم کو، زمان زمان ٹائم ٹائم کو کہتے ہیں، زمانہ ٹائم. ٹھیک. لیکن اگر وہ ایسا آ جائے جس میں مکان ہو، پلیس ہو، اس کو ظرف مکان کہتے ہیں. ٹھیک. سمجھ آئی؟ جس میں مقام ہو. جس میں مقام ہو. ہاں، یہاں پہ زمانہ ہے، اور اگر کہیں مقام آ جائے، جگہ آ جائے کہ وہاں، جہاں، یہاں، ایسی چیز آئے، تو پھر کہاں، ایسی چیز آئیں جو کہ پلیس سے متعلق ہو، اس کو ظرف مکان کہتے ہیں. لیکن یہاں کیا ہے؟ جب، تب، کب، اب، رائٹ. یہ ساری چیزیں لفظ کیا کس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں؟ وقت کو، زمانے کو. ٹھیک ہے. تو پھر یہ ظرف زمان ہو گیا. اور انگریزی میں اسے ٹائم اسم کہتے ہیں، رائٹ. ٹائم حرف کہتے ہیں. تو یہ کیا ہو گیا؟ شرط کیا بن گیا؟ یہ شرط زمان. شرط. اذا جو ہے وہ شرط ہے. اذا وقبہ، اس سے آگے جواب شرط پایا جائے گا. جب کیا؟ جب وقبہ، وہ چھا جائے. ٹھیک ہے. یہ ورب آ گیا. فعل ماض. فعل ماض آیا وقبہ، جب وہ چھا جائے. ہاں، اس میں انٹرسٹنگ بات دیکھ لیجئے. اذا کے بعد وقبہ آیا ہے، تو وہ اذا نے وقبہ کو پاسٹ سے پریزنٹ کر دیا. یہ نوٹ کیا آپ نے؟ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کہہ رہے ہیں اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے سے جب وہ چھا جائے. یہ نہیں کہہ رہے چھا گیا تھا. اذا کی یہ کریکٹرسٹک ہے کہ اذا کے بعد جب ورب آتا ہے اس کو وہ پاس سے پریزنٹ کر دیتا ہے ٹرانسلیشن میں. سوچتے ہوں گے نا، آپ نے سوچا کہ یہ ہم نے ماس پڑھا ہے تو یہ ٹرانسلیشن ایسا کیوں آ رہا ہے؟ میں ہونا چاہیے تھا. صحیح. ٹھیک ہے. اذا کے بعد اور یہ ہاں، اور اس جو ہے اس کا اپوزٹ کرتا ہے. یہ پاسٹ کو پریزنٹ کر دیتا ہے، اس پریزنٹ کو پاسٹ کر دیتا ہے. یہاں پہ آپ کو از اور اذا بھی سمجھ آ گیا. اس کیا کرتا ہے؟ یہ پریزنٹ کو پاس کرتا ہے. ہاں، اگر وہ شرطیہ طور پہ استعمال ہو رہا ہے تو پاسٹ کو پریزنٹ، یہ ان میں تبدیل کرنے کی خاصیت ہے. ٹھیک. من شر
تو اس کے علاوہ اور الفاظ بھی ایسے ہیں جو زمانے کو تبدیل کرتے ہیں یا خالی یہ اور بھی یہ ایسا ہے تمام جی، حرف اور بھی شد ایسا جو ہے، بھی ہوں گے؟ اور بھی اوروں کی خصوصیت بھی آتی ہے جب، لیکن جب آئیں گے اسے دیکھتے جائیں گے اس کے بارے میں. ابھی میں نے صرف ایزا کے بارے میں 2-3 بار پڑھا ہے. کسی نے سوال پوچھ لیا تھا ایز اور ایزا کا. تو مطلب میں ہم حرف شد جو ہیں یہ زمانے کو تبدیل کرتے ہیں کہ یہ نہیں؟ زمانے کو تبدیل کرتے ہیں، لیکن ہر ایک کی یہ خصوصیت نہیں ہے، لیکن ایز اور ایزا کی یہ خصوصیت ہے. ٹھیک. کیونکہ اکثر وہ پڑھتے ہوئے میں آتا تھا، جب وہ ورب ہم پڑھتے تھے نا میں کنفیوز بہت ہوتی تھی کہ یہ مطلب پاسٹ ہونا چاہیے تھا تو پریزنٹ کیوں ہو رہا ہے یا یس، سو ناؤ اس یو میں گاٹ دا آنسر انشاءاللہ. صحیح. گرامر ہے اچھی چیز، لیکن تھوڑی سی ذرا ٹائم مشکل کنزیومنگ ہے. ہاں مشکل ہے، مطلب ہر طرف دماغ حاضر رکھنا، ایک چیز پہ ہوتا ہے دوسرے پہ سے ہٹ جاتا ہے. ہاں، لیکن میں ابھی آپ کو ایک یہ جب ہم ختم کر لیں گے تو میں اپنا ڈائلیما بتاؤں گی کہ میرا ٹیچر سے میری لڑائی ہو گئی. لائک خیر ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں، ہم تو لرن کر رہے ہیں رائٹ، لیکن ٹیچر کا بالکل فلیکسیبل نہیں تھے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ لائک، لیکن ان کا بھی قصور نہیں ہے. خیر وہ بڑے شاعر ہیں جو میرے ٹیچر ہیں، انہوں نے تقریباً 500 نظمیں اور مناجاتیں ہیں، تو اس کے لکھنے کے لیے یقیناً وہ بہت پڑھے لکھے ہوں گے رائٹ. سو عربی کے پوئٹ ہیں وہ. تو میں نے کہا یار میں کہاں پھنس گئی، مجھے تو سمپل قرآن سیکھنا تھا، وہاں پہ وہ ہمیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ آئے. تو خیر انشاءاللہ، لیکن جو باقی اسٹوڈنٹ تھے وہ میری طرف ہو گئے ہیں. ہم لوگوں نے اکیلے میں ریسرچ کیا اور ہم لوگ کچھ اچھے نتائج پہ پہنچے. سو من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. اب من شر مضاف علیہ، یہ مضاف علیہ ہے نا، غاسقن. غاسق مضاف علیہ ہے جی. یہ اس میں نکرہ بھی کہا تھا آپ نے. ہاں، یہ شرے کا ماں بھی مضاف اور مضاف علیہ کا کمبینیشن ہے. وہ اس میں موصولہ تو ہے لیکن شرے کے لیے مضاف علیہ ہے. وہ یہ مضاف ماں پورا کا پورا، ماں خلق پورا کا پورا مضاف علیہ ہے، خالی ماں، خالی ماں. تو شر ماں. اب دوبارہ دیکھتے ہیں اس کو. بالفلق یہ مضاف علیہ ہے تو اس کا تنوین گر گیا. شر ماں مضاف علیہ ہے، اس کا تنوین گر گیا. شر غاسق مضاف علیہ ہے تو تنوین گر گیا. مضاف علیہ جب بھی ہوگا تو کیا یہ ہمیشہ تنوین گرے گا؟ یہ اگر ہو جاتا ہے اسٹیبلش تو انشاءاللہ. من شر النفس، یہاں تو آپ کو دیکھیں اگلا مضاف علیہ جو ہے وہ مضاف علیہ مضاف ہے تو یہ اس کا گر گیا میرے خیال میں. ہاں، جب بھی یہ مضاف علیہ کے ساتھ مضاف ہوگا تو اس کا تنوین گر جائے گا. اس کو ہم پریٹی مچ چاروں سے دیکھ رہے ہیں. خیر اس کو دیکھیں گے آگے، کیونکہ حرف جر نہیں وہ کر رہا، کیونکہ حرف جر سے تنوین ہوتا ہے. حرف جر بھی ہو لیکن مضاف بھی ہو، مضاف علیہ اس کے بعد آتا ہو تو اس کا تنوین گر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی ہوگی، وجہ یہ بھی ہوگی کہ دیکھیں شر کو پہچاننے کی کہ یہ مضاف ہے، اس کے آگے کی چیز مضاف علیہ ہے، اس کا تنوین گرا ہوا ہے. ٹھیک ہے، خیر آہستہ آہستہ ہم سیکھیں گے. نہیں تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اگلا لفظ جو ہے مضاف علیہ ہے یا نہیں ہے؟ اضافہ تو ہاں، اضافہ آپ کو جاننا پڑے گا نا. اگلا لفظ جو ہے موصول ہے تو بھی وہ مضاف علیہ ہے. موصول تو اس کے بعد بھی جملہ، جیسے یہاں پہ یہ حرف جر بھی تھا اور مضاف مجرور بھی تھا، اور لیکن اور اگلے لفظ کے لیے یہ کیا بن گیا، اس کا مضاف. اگلے لفظ سے بھی کنیکشن ہے. تو کنیکشن تو بن رہا ہے. من شر واٹ، اضافہ چاہیے.
یعنی کہ میں پناہ مانگتا ہوں شر سے، کافی ہو گیا. لیکن شر کے بعد اس کو مزید ہم ڈسکرائب کر رہے ہیں غاسقن، کس شر سے؟ اندھیرے کے شر سے، رائٹ. اس کو مزید آئیڈینٹیفائی کر دیا تو وہ اس کا مضاف ہو گیا. لیکن اگر میں یہ کہہ دیتی اعوذ بربی کون سا تھا پہلا لفظ؟ اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر، اس کو بھی کہہ دیتے تو کافی ہو جاتا، رائٹ. اعوذ برب الفلق کہ میں فلک کے رب سے پناہ مانگتی ہوں، من شر ومن شر، اور کس سے پناہ مانگتی ہوں؟ کس سے؟ شر سے. تو شر سے کافی ہو جاتا، کیونکہ شر میں تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آپ کہتے ہیں شر تو اندھیرا کا بھی شر ہوتا ہے، شر بارش کا بھی، لائک زیادہ پانی ہو جائے تو بھی شر ہو جائے گا، جو بھی چیز نقصان دے وہ شر ہو جائے گی، رائٹ. لیکن اگر آپ نے اس کو اسپیسیفائی کر دیا شر غاسقن، تو یہ اسپیسیفک اضافی چیز جو کہ شر کو ڈسکرائب کر رہی ہے، تو ومن شر غاسقن وہ اس کا کیا ہو گیا؟ مضاف، اضافہ ہو گیا، مضاف علیہ ہو گیا. اب غاسقن کو آگے کس طرح ڈسکرائب کیا جا رہا ہے؟ اذا وقب، وہ اس کو یہ اس کا حال ہو گیا کہ غاسقن، اور ایک چیز ہوتی ہے حال، یعنی کہ اس کا ماحول کیسا ہے، لائک غاسقن اندھیرا. اندھیرا کو بھی ڈسکرائب کیا جا رہا ہے کہ اذا وقب، جب وہ چھا جائے. تو غاسق کے لیے آگے پورا کا پورا حال آ گیا. اب حال میں دو چیزیں ہیں، ایک ٹائم ہے اور ایک شرط جواب شرط ہے اس کا. ٹھیک، ایک جملے میں کافی ساری چیزیں ہو گئی. جی بہت زیادہ ہو گئے. اس کو یہیں تک یہ چھوڑیں یا وقب جو ہے یہ بس خالی ورب ہے، ورب اذا ہے؟ کے بعد نہیں، جوابی شرط بھی ہے. جواب شرط بھی ہے نا. ہاں جواب شرط بھی ہے اور اذا اذا، ورب ہے. ہاں، اذا ہاں، شرط ہے اذا تو کے پھر بعد. اس کا جواب شرط ہو گیا. جواب شرط سے زیادہ اس کو کا لفظ ہونا چاہیے تھا، جیسے مضاف الیہ ہوتا ہے، شرط اور شرط الیہ، شرط الیہ بولیں گے، لیکن مجھے مل نہیں رہا اس کو کیا بولیں گے صحیح لفظ. شرط علیہ ہے کہ کیا ہے؟ اذا تو شرط ہے اس کی. جواب شرط آپ نے بولا ہے نا، جواب شرط نہیں بولیں گے وقب کو. جواب شرط سے زیادہ آئی تھنک یہاں پہ جیسے صلہ موصول علیہ، جی شرط مشروط علیہ، لیکن مجھے صحیح نہیں لگ رہا. وہ الہ الہ آتا ہے سب میں اوپر اس کے. یہ تو جواب جب ناؤن کو کرتے ہیں تو اضاف علیہ، جار مجرور، شرط مشروط کہیں گے کہ نہیں کہیں گے، وہ مجھے لفظ نہیں مل رہا شرط کو ڈسکرائب کرنے کا. لیکن دونوں میں شرطیہ تعلق ہے، لیکن جواب شرط کہیں گے آئی ڈونٹ تھنک سو. جواب شرط اس کو، یعنی کہ ناؤن کو ڈیفائن کرنے میں جواب شرط نہیں آتا، ایسے ہی آتے ہیں جار مجرور، شرط مشروط، یا شرط الہ ہو سکتا ہے. لیکن اب وہ صحیح ٹرمینالوجی ہے کہ نہیں اس کو پھر میں چیک کروں گی. ٹھیک، تو آگے بھی کچھ اسی قسم کا ہے. واہ پھر عطف آ گیا. ٹھیک، من شر، جار اور مجرور آ گیا. شر کا آگے مضاف الیہ آ گیا. النفاساتی، ٹھیک ہے، تو وہ مضاف الیہ ہو گیا. فل عقدی
اب یہ دوبارہ جار و مجرور ہوئے تو یہ متعلق ہو گیا. کس کا متعلق ہو گیا؟ اس مضاف علیہ کا. فی العقد. ٹھیک، تو یہ آسان تھا کیونکہ یہ جار اور مجرور شروع میں بھی آیا، پھر جار اور مجرور آخر میں بھی آیا. لیکن یہ کس کا جار و مجرور ہو رہا ہے؟ النفاساتی کو ڈسکرائب کر رہا ہے، تو یہ اس کا متعلق ہوا. جیسے اعوذ کا متعلق شروع میں یہ بھی متعلق ہے. ومن شر، یہ معطوف اور معطوف علیہ. ہاں، تو اس کا معطوف علیہ کون سا ہے؟ یہ جو ہے وا تو ہو گیا تھا. تو ہاں، من شر، من شر یہ معطوف علیہ ہو گیا پورا کا پورا. جی، اور یہ اس کا مضاف بھی ہو گیا شرری اور مضاف علیہ نفاساتی. جی. اب یہ فی کیا ہے پھر؟ فی حرف جر ہے دوبارہ. تو ہم فی نے کہا حرف کہ یہ والا جملہ نفاسات کے لیے متعلق ہو گیا، اس سے مطابقت رکھتا ہے، یعنی کہ متعلق ہو گیا. اس کا تعلق بن رہا ہے کس سے؟ النفاساتی سے. ٹھیک. اور یہ اس میں معرفہ بھی ہو گیا نا، ال لگا ہوا ہے. لگا ہوا ہے. ہاں، کیا ہوگا؟ معرفہ ہے. معرفہ. اچھا، ال لگا یہ ہو تو معرفہ معرفہ ہوتی ہے. القد معرفہ ہے. جی، بس القد معرفہ ہے، اور تو کچھ نہیں ہے نا. یہ معرفہ. ہاں معرفہ. اس میں معرفہ ہوا کیونکہ النفاسات یعنی کہ خاص لوگوں کو ڈسکرائب کر دیا. ٹھیک. اگلا تو پھر وہی آسان ہو جاتا ہے. واہ عطف ہو گیا. ٹھیک ہے. جار و جر وہی. ہاں، مضاف علیہ آ گیا. حاسد، شر حاسد. ٹھیک ہے، مضاف علیہ آ گیا. اور اذا حسد، پھر وہی ظرف زمان آیا. اور حسدہ، پھر وہی اس نے اس کو شرط تھا، تو یہ مشروط اور شرط علیہ ہو سکتا ہے لفظ. شرط اور شرط علیہ. میں اس کا دیکھوں گی اس کا ہے کوئی جوابی شرط کہیں گے کہ نہیں کہیں گے. آئی ڈونٹ تھنک سو. ٹھیک. سمجھ آئی؟ تو ایک اگر آپ کو، یعنی کہ باقی 3 جملے آسان ہو جاتے ہیں اگر آپ نے یہاں تک 2 تک سمجھ لیا تو یہی لفظ بار بار ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں. اب آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی. ایک آدھ جملے کو لے کے خود سے اپنے ذہن میں ڈال کے سوچے کہ یہ کیا ہو گیا، ابھی یہ کیا ہو گیا. رائٹ. لیکن پورے اما پارے میں آپ کو مختلف نئی چیزیں سمجھ آتی جائیں گی. لیکن آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں تو آپ سمجھ جائیں گے. لیکن جب سورہ بقرہ میں آئیں گے تو آپ نے جیسے دیکھا تھا یہاں پر کہ قل سے شروع کیا تھا، پوری آیت وہ قل کا کیا ہے؟ مفعول تھی، لیکن مفعول تھی. ٹھیک ہے. تو اسی طرح بڑی صورتوں میں بھی کبھی کبھی بیچ میں ایک آیت ایسی آ جاتی ہے جس میں ایک چیز آئی اور اس کے بعد پتہ نہیں کتنی آیتیں جو ہیں اس کے جواب دہی میں یا اس کے مفعول میں ہوتی رہتی ہیں. تو جتنی بڑی صورتیں آپ کرتے رہیں گے تو وہ پھر وہ تھیمیٹک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ کون سی آیت کس سے تھیم میں مل رہی ہے اور کیسے مل رہی ہے. سورہ رحمان، رائٹ. اگر دیکھیں آپ تو کیوں پوری کی پوری صورت میں مثنیٰ استعمال کیا گیا ہے. ہر جگہ دو چیز استعمال ہو رہی ہے. رائٹ. تو آپ دیکھیں کہ وہ جو یہ گرامر ہے یہی اس کے تھیم کو ڈسکرائب کرتی ہے کہ اس کا تھیم کیا ہے، کہ دونوں قوموں کو مخاطب کیا گیا ہے، جن کو اور انسان کو. اور وہ پوری صورت میں وہی چیز کا آپ کو وزن نظر آ رہا ہے. جیسے ہوتا ہے، جیسے نظم ہوتی ہے تو قرآن کو اب آپ یہ سمجھیں کہ اب آپ پوئٹری کی طرف جا رہے ہیں. رائٹ.
کہ آپ نے ایک چیز پکڑی اور اگر آپ نے محبوب کی آنکھوں پر شاعری کرنا ہے تو پوری کی پوری شاعری اس کی آنکھوں ہی کو ڈسکرائب کر رہی ہوگی. ہوتا ہے نا ایسا؟ یا آپ کوئی بھی تھیم ہوتا ہے تو پوری نظم میں وہ پورا ایک تھیم ہوتا ہے. ٹھیک، تو اس لحاظ سے یہ بہت ہی اعلیٰ پائے کی ایسی پوئٹری جو کہ اور عرب زمانے میں اس وقت جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے وہ سارے کے سارے عربی بھی پوئٹری بول رہے ہوتے تھے. یہ تو پتہ ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر کوئی جو تھا پوئٹ تھا تقریباً. لیکن کچھ فیوریٹ جو حضور اکرم کے پوئٹ تھے وہ کون تھے؟ کیا نام تھا ان صحابی کا؟ حسان بن سمتھنگ، حسان بن ثابت، رائٹ. وہ حضور اکرم کے پوئٹ کہلاتے تھے. ٹھیک، تو وہ بہت اعلیٰ پائے کے پوئٹ تھے. اچھا، ان کے بارے میں مجھے واقعہ یاد آ گیا، میں سنا دیتی ہوں کیونکہ پھر میں بھول جاتی ہوں. انہی کی پوئٹری تھی حسان بن ثابت کی کہ انہوں نے فتح مکہ کی پہلے پوئٹری لکھ دی تھی. اور کلب تھا. کون سا دروازے سے داخل ہوئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ یادداشت بہت خراب ہے. میری بھی یادداشت خراب ہے، لیکن میرے خیال میں کلب تھا یا کد تھا، کچھ اس قسم کا لفظ تھا، کاف سے شروع ہوتا ہے، دیکھ لیجئے گا آپ. اس میں انہوں نے اپنے شعر میں لکھا تھا کہ حضور اکرم اس سے داخل ہو رہے ہیں. تو جب حضور اکرم فتح مکہ کے لیے باہر آؤٹ سائڈ انہوں نے 10,000 کی فوج تھی، رائٹ، ساتھ. بڑا مزے کا واقعہ ہے، آپ کو سیرہ کرنی چاہیے. میں تو ابھی میرا امتحان ہوگا تو جب تھوڑے نام یاد کروں گی، لیکن نام میں جس واقعہ بس مجھے اچھا لگتا ہے. تو 10,000 کی فوج نے پڑاؤ ڈالا. پھر جب صبح نکلنے کی باری آئی، حضرت ابو سفیان کا واقعہ پتہ ہے نا آپ کو کہ کیسے اسلام لائے وہ؟ کون بتائے گا؟ انیلا، آپ کر چکی ہوں گی یار سیرے میں، بڑے اچھے سے بتائیں گی آپ، میں ٹوٹا پھوٹا بتاؤں گی. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے چلے، ٹھیک، فتح مکہ کے لیے چلے تو ابو سفیان جو حضرت عباس حضرت بن ابو طالب حضور اکرم کے چچا، وہ آلریڈی ہجرت وہ آخری مہاجرون میں سے کہلاتے ہیں، کیونکہ وہ ہجرت کر چکے تھے اور پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ فتح کرنے جا رہے ہیں. تو ہی گاٹ دا اپارچونیٹی مہاجر کہلانے کی، کیونکہ فتح مکہ کے بعد اگر کوئی مدینہ آتا تو وہ ہجرت نہیں میں کاؤنٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہجرت جو وہ والی جو حضور اکرم کی ہجرت کاؤنٹ ہوئی ہے، اس میں جتنے لوگ فتح مکہ سے پہلے مدینہ ہجرت کیے وہ سارے مہاجر کا درجہ رکھیں گے اور ان کی ہجرت کا بہت بڑا اجر ملنے والا ہے. تو حضرت عباس بن ابو طالب جو ہے ان کے چچا، وہ وہاں آ کے ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ پہلے سے مسلمان تھے، کیونکہ ان کا بہت ہی چچا تھے اور بہت ہی سافٹ کارنر تھا. حضور اکرم کو کبھی کبھی وہ پیغام بھی بھیج دیا کرتے تھے کافروں کے بارے میں. خیر، وہ آ کے مسلمان ہوئے یہاں پہ، رائٹ. اچھا، اب جو ہے ابو سفیان جو ہے وہ حضرت عباس جو ہے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے سارے فوج وغیرہ کو. تو وہاں پہ انہوں نے ابو سفیان اور پتہ نہیں دو اور جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، وہ وہاں پہ باتیں کرتے ہوئے نظر آئے. تو جب حضرت کہ یہ کون ہے، یہ لشکر کس کا ہو سکتا ہے، ان کو نو آئیڈیا کہ حضور اکرم کا لشکر آ رہا ہے، رائٹ. تو وہ باتیں کر رہے ہیں تو حضرت ابو عباس وہاں پہنچ گئے، کہنے لگے تمہیں پتہ ہے یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے، رائٹ. اچھا، اب حضرت عباس اس وقت تک تو مسلمان ہوئے نہیں تھے، اب ابو سفیان کو کچھ بھی نہیں پتا، رائٹ. تو وہ کہنے لگے کہ چلو میں تمہیں لے چلتا ہوں، تمہیں میں پروٹیکشن دلوا دوں گا. تو وہ اپنے میول پہ خچر پہ اس کو بٹھا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے اب وہ چچا ہیں
تو اب کوئی بھی فوج والے حضور اکرم کے خیمے کی طرف جا رہے ہیں, کوئی بھی پوچھے گا تو وہ کہیں گے کہ ظاہر ہے ابو عباس تو مسلمان ہو چکے ہیں, حضرت عباس تو مسلمان ہو چکے ہیں اور وہ چچا بھی ہیں, تو سب لوگ ان کی بات کا رسپیکٹ کریں گے. تو وہ پوچھ رہے ہیں یہ کون ہے, یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ رشتہ دار ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, رائٹ. اچھا, جب حضرت عمر تک پہنچے تو حضرت عمر تو پہچان گئے, رائٹ. کہنے لگے اچھا تو تم ابو سفیان کو لے کے جا رہے ہو, تو وہ تو سب سے بڑا دشمن اس وقت تک دشمن تھے, رائٹ. تو انہوں نے کہا کہ میں تو سر چاپ کر دوں گا. وہ تو ہر ایک کے لیے, ہر ایک کا سر اڑانے کے لیے تیار رہتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خیر وہ لے کے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں اس کو پروٹیکشن دے چکا ہوں. تو پھر خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاتے ہیں تو اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی تم جو ہے اسلام لے آؤ. تو تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان اس وقت تک ان کا دل نہیں مانتا تھا, رائٹ. تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر تو واحد ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ اگر آپ اسلام نہیں لاؤ گے تو آپ کا سر قلم کر دیا جائے گا, رائٹ. تو پروٹیکشن تو ہے لیکن بٹ لائک یو کی ناٹ گو بیک اور سم تھنگ لائک دیٹ, ایز اے کیپچر ہی ہوں گے, رائٹ. تو خیر وہ فورسفلی کلمہ پڑھ لیتے ہیں, لیکن ان کا دل جو ہے جب لکھا ہوا ہے وہ اس میں کہ ان کا دل اس وقت تک جو ہے کلمہ انہوں نے جان کے بچانے کے لیے پڑھ لیا, ٹھیک. اب اچھا جب کلمہ پڑھ لیا تو حضرت عباس نے کہا کہ آپ انہیں, حضور اکرم سے کہا کہ ابو سفیان کو جو ہے نا بوسٹنگ کرنے کی بڑی شوق ہے, رائٹ. تو آپ اسے کچھ دے دیجئے تاکہ یہ کچھ بوسٹنگ کرتا رہے. تو حضور اکرم نے کہا کہ ٹھیک ہے, ابو سفیان جو بھی تمہارے گھر میں پناہ لے گا اس کو میں پناہ دے دوں گا, ٹھیک ہے, اور جو حرم میں پناہ لے گا اس کو میں حرم میں پناہ دے دوں گا. تو وہ اس کے لیے بڑی بات ہو گئی, رائٹ. اور گھر اس کا چھوٹا سا, پورے مکہ کو وہ جا کے اناؤنس کرتے پھر رہے تھے کہ جو میرے گھر میں پناہ لے گا اس کو پناہ دے دی جائے گی, ٹھیک. اور لوگ ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے. بہرحال پھر لیکن حضور اکرم نے مسلمان ہونے کے بعد ان کو چھوڑا نہیں, اور جب وہ صحابی بن جاتے ہیں تو پھر ہمیں ان کو یعنی کہ پھر ان کا ادب سے نام لینا ہوتا ہے. اب وہ صحابی بن چکے تھے, بہرحال اس وقت تک ان کے ایمان میں وہ پکا پن نہیں تھا. تو حضرت عباس سے کہتے ہیں کہ ان کو اس والی وادی کے پاس لے جا کے تم ان کو روک لینا, ان کو جانے نہیں دینا مکہ میں جب تک ہماری فوج کا آخری سپاہی اندر داخل نہ ہو جائے. تو اچھا, اب وہ وہاں پہ اس کو اندازہ نہیں ہے, ان کو بالکل اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی فوج ہے, کیا ہے, کون کون ہے اس کے ساتھ. تو جیسے جیسے فوج کا ایک ایک گروپ اندر جاتا جا رہا ہے, کہہ رہے ہیں یہ کون ہے, کہہ رہے ہیں یہ والا قبیلہ ہے. کہتے ہیں یہ والا قبیلہ کا تو ہم بالکل بھی فائٹ نہیں کر سکتے, یہ تو بہت بڑا قبیلہ ہے. پھر دوسرا قبیلہ, پھر تیسرا قبیلہ, پھر چوتھا قبیلہ, پتہ نہیں کتنے قبیلے, 10,000 کی فوجیں تو آپ امیجن کریں کہ کتنے قبیلے ہوں گے. تو اس کا وجہ یہ تھی کہ ابو سفیان دیکھ لیں وہاں پر کہ کیا وہ ہے, رائٹ. اور دوسری بات یہ کہ ان پہ یقین بھی نہیں تھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ دل سے وہ ایمان نہیں لائے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے حضور اکرم ایک کنگ بن گئے ایک طرح سے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کنگ نہیں پروفٹ. تو پھر اس نے کہا ہاں صحیح بات ہے, کیونکہ اگر کنگ ہوتے تو اتنے کم وقت میں اتنے سارے لوگوں کو اس طرح اکٹھا کر کے اپنے ساتھ لے آنا الائنسز کو مشکل کام تھا. تو اس وقت اس کے دل میں یعنی کہ ایمان کی ایک کہنا چاہیے وہ جاگی کہ ہاں یہ واقعی پروفٹ ہیں کہ اتنے سارے لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ کھڑا کر دیا یا اتنے سارے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. لیکن اس کے بعد بھی جو سیرہ ہے وہ اسی طرح کہہ رہی ہے کہ آگے ان کے ایمان جو ہے آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوا, اچانک سے نہیں, کیونکہ اتنے بڑے دشمن تھے وہ, رائٹ. ابو جہل اور ابو سفیان دونوں کا ایکول اسٹیٹس تھا دشمنی کے لحاظ سے. بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابو سفیان کو موقع دیا اور انہوں نے پھر اپنے آپ کو پروف کیا ایز اے ویری گڈ مسلم. لیکن جب ان کا ایمان کا سفر شروع ہوا تو وہ تھوڑا تھوڑا لائک اسٹیپ وائز ہوا, رائٹ. پہلے انہوں نے صرف کلمہ جان بچانے کے لیے پڑھا,
پھر اس کے بعد جو ہے جب انہوں نے فوج کی شان دیکھی، آن دیکھی، تو ان کے دل میں یقین بیٹھا کہ ہاں یہ واقعی پروفٹ ہیں، رائٹ. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کہ بھائی اب لائک جب انہوں نے سمجھنا شروع کیا ہوگا، اتنے کم وقت میں، ایک رات میں، 2 رات میں ان کو کتنا اسلام سمجھیں گے، رائٹ. پھر جب انہوں نے سمجھا، بیٹھے ہوں گے، تو پھر ان کو لگا ہوگا کہ یا دس از دا ریلیجن، رائٹ. تو پھر ان کے بعد ان کا ایمان پکا ہوا اور انہوں نے اسلام کی جو اپنی باقی زندگی میں خدمت کی. ان کی آنکھ بھی ضائع ہو گئی تھی ایک جنگ میں، رائٹ، لڑتے ہوئے. اینی وے اس کے بعد جو حضور اکرم جب داخل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں اس گیٹ سے داخل ہوں گا. اچھا، وہ جو تھی پوئٹری حسان بن ثابت کی پوئٹری میں کہ حضور اکرم انہوں نے پہلے ہی فتح مکہ کی وہ لکھ لی کہ اس گیٹ سے داخل ہوں گے، تو حضور اکرم اسی گیٹ سے داخل ہوئے، رائٹ. اور اس وقت تک لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا. تو وہاں پہ اچھا پھر حضور اکرم نے پوچھا کہ اچھا کیا بولا تھا حسان بن ثابت نے. اب وہ انہوں نے کہا میں اس سے داخل ہونا چاہتا ہوں، اس گیٹ سے. تو وہ اس گیٹ سے داخل ہوئے. پھر وہاں پہ گھوڑے بندھے ہوئے تھے، جیسے استبل ہوتے ہیں نا گھوڑوں کے، گھوڑے بندھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. تو حضور اکرم نے پوچھا کہ اچھا حسان بن ثابت کی جو شاعری تھی اس میں گھوڑوں کے بارے میں کیا کہا گیا تھا، یعنی کہ وہ دوسرے صحابہ سے پوچھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ وہ گھوڑوں کے آنکھوں پہ جیسے عورتوں کے پردہ ویل ہوتا ہے نا، ایسے کچھ خوبصورت سا لفظ نا، جو خوبصورت سا ویل ہوتا ہے آنکھوں پہ عورتوں کے، اس طرح سے گھوڑوں کے آنکھوں پر وہ خوبصورت سا پردہ پڑا ہوا. تو جب حضور اکرم داخل ہوئے تھے سارے گھوڑوں کے آنکھوں پہ وہ پردے پڑے ہوئے تھے. تو وہ بیسیکلی مکہ والوں کے سبمیشن تھا کہ وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اگر وہ جنگ کرنا چاہتے ہوتے تو وہ کبھی بھی گھوڑوں کی آنکھوں پہ پردہ ڈال کے نہیں رکھے ہوتے. تو نہ صرف یعنی کہ حضور اکرم نے اس گیٹ سے داخل ہو کے یہ ثابت کر لائک حسان بن ثابت کی پوئٹری کو صحیح کروا دیا، لیکن جو اس کے بعد انہوں نے پوئٹری لکھی تھی کہ آنکھوں پہ ویل ڈلا ہوا ہے گھوڑوں کے، وہ جو تھی ان کی پوئٹری تھی. اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو انہوں نے صحابہ سے پوچھا کیا بولا تھا انہوں نے گھوڑوں کے بارے میں. گھوڑوں کے بارے میں تو سارے گھوڑوں کے آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے تھے، یعنی کہ وہ جنگ کے لیے بالکل ریڈی نہیں تھے. اتنا خوبصورت واقعے ہیں، آپ لوگ پڑھیں گے مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ٹھیک. صفیہ یہ ایک سوال پوچھنا تھا، یہ جو ہے اذا حسد جو ہے یہ جی. متعلق ہوگا کہ نہیں ہوگا حاسدین سے؟ اذا حسد حاسدین سے متعلق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہونا چاہیے، یا متعلق ہونا چاہیے. اس میں کیا تھا، پہلے والے اذا میں کیا تھا، متعلق ہی تھا نا. پہلے والے میں ہم نے اذا وقب جب کچھ آ جائے ہونا تو چاہیے. ہاں ہم نے تو شاید تو جوابی شرط پہ لگ گئے اس تھے کو نا. حال کر دیا تھا، اس کو بھی حال کریں، پھر متعلق نہ کہیں، حال کریں کہ یہ حال ہے اس کا. متعلق کے بجائے اس کے لیے جب اذا آیا تو اس کے لیے حال کا لفظ استعمال کیا ہے. حال. اور اس میں بھی حال ہو جائے گا، پھر وقب جو ہے وہ بھی حال ہو جائے گا جب وہ چھا جائے نا. جب وہ چھا جائے. جی. تو اگر آپ نے یہ کر لی تو میں آپ کو سورہ رعد، آپ لوگ نہیں کر رہے لیکن سورہ رعد کی ایک آیت ہے نمبر 3، آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے گرامر سیکھنے کی ابھی، لیکن دیکھیں یغشل لیلا. روبی آپ کا قرآن اگر ہو تو مجھے اس کے معنی ذرا کر کے بتائیں. یغشل لیلا النہار، آیت نمبر 3 سورہ رعد. یہ ہے آیت نمبر 3. آیت نمبر 3 جی. اللیل النہار. جی اچھا یہیں سے کرنا، اللیل النہار سے. جی.
ध्यान करने वाला मतलब ये है एक्सीजन। युक्षी का मतलब होता है ढाक देना, ठीक है, और लैल का मतलब होता है रात। अच्छा, नहार मैं सुबह, नहार, हाँ दिन। दोपहर, दिन, जी। तो मैं जो कर रही हूँ युक्षी का मतलब वो ढाकते हैं, यानी कि अल्लाह सुब्हानो ताला ढाक देते हैं लैल को दिन पे से, ठीक है। अच्छा, जो ट्रांसलेशन कुरान में किए गए हैं, अब रूबी का कुरान देख लेते हैं। अक्सर कुरान ये कह रहे हैं कि वो ढाक देता है दिन को रात से। दिन, अच्छा और मैं कह रही हूँ कि रात को दिन से ढाक देते हैं, मतलब इस पर्टिकुलर आयत की वजह रात से, से दिन ठीक को है। छुपा लेता है, रात को दिन से छुपा लेता है। रात को दिन से छुपा, ये बिल्कुल, इसीलिए मुझे आपका कुरान बहुत अच्छा मजाक का है। बिल्कुल आपके कुरान में जो जी है जी रात, वो हाँ। मेरी तरह का जो वो है मायने, लाइक मैंने जो समझे वो उस कुरान देखें। अब आपके जो जो राइटर, क्या नाम है उनका दोबारा? इनका नाम है ना मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी। मुरादाबादी, ठीक है। तो और पाकिस्तान जो मैं सीरा की किताब बता रही हूँ ना, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो भी वही इंडिया के राइटर की है, जिसको पूरे आलम इस्लाम ने फर्स्ट प्राइज दिया, कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज दिया गया सीरा होने की वजह से, क्योंकि उसमें बेस्ट सीरा होने की वजह से, क्योंकि उसमें फैक्ट एज अ फैक्ट है। जैसे अभी मैं हजरत सुफियान का वाक़या बता रही हूँ, और वहां पे जैसे जैसे जो जो हसन नदवी लिखते हैं, तो वो कहते हैं कि जो जो बुत थे वो मुंह के बल गिर पड़े, राइट। वो मुंह के बल गिर पड़ना उनकी अपनी इमोशन है, राइट। वो उसका कहीं हमें बिल्कुल चेन में कोई नरेशन ऐसी नहीं मिलती जिसने ये बताया हो कि उस वक्त जब बुत गिरा था तो वो मुंह के बल गिरा था, तो वो इजाफी ज्यादती हो गई, राइट। तो उस पे जो है नंबर कट जाते हैं जब कंपटीशन हो रहा है सीरा पे लिखने का। अगर आप देखेंगे, इट्स अ वेरी ड्राई बुक, वेरी डिफिकल्ट बुक, जो रहीकुल मखतूम है, ठीक। उसको नंबर 1 प्राइज इसलिए मिला कि उसने जैसे फैक्ट अहादीस के थ्रू हो रहे हैं वैसे, यानी कि अपनी तरफ से कोई इजाफा नहीं डाला, ठीक। तो अब तो लेकिन वो भी इंडिया के राइटर हैं, जो रहीकुल मखतूम है वो भी इंडिया के, यानी कि अरबी में लिखी गई पहले, फिर उसको ट्रांसलेट किया गया उर्दू में, फिर उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया। तो हसन नदवी भी अरबी लिखते थे, लेकिन वो थोड़ा सा उनके उसमें, जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिख रहे हैं, फतेह मक्का के बारे में लिख रहे हैं, और इतना बड़ा इवेंट है, और इतना लाइक जब प्रॉफिट की पूरी फौज मक्के में दाखिल हो रही हो, तो जाहिर है आपके इमोशन भी जो है बिल्कुल उसके साथ साथ चलते हैं। तो हसन नदवी में थोड़े से इमोशन आ गए, राइट। तो उनकी किताब को आई डोंट थिंक कि उन्होंने पास किया इन फैक्ट की वजह से, कि उन्होंने थोड़े से अपने इमोशन भी डाल दिए, कि बुत गिरे तो थे, बुत को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुश किया था। रहीक मखतूम यही कह रही है कि उन्होंने अपने एरो से पुश किया था, तो ये अहादीस में मौजूद है कि उन्होंने अपनी एरो से पुश किया था। अब वो गिरे कैसे थे, उल्टे गिरे थे, सीधे गिरे थे, ये बात अहादीस में नहीं है, राइट। तो ये अगर कहीं आ जाए तो ये इजाफा हो गया, यानी कि अपना इमोशन का इजाफा हो गया, राइट। तो इस लेवल पे वो कंपटीशन में जब बुक्स जाती हैं, तो उसको, उसकी लैंग्वेज को, उसके वाकयात को पूरे को चेक किया जाता है, ठीक। तो मैं कहने का मतलब ये था कि रहीकुल मखतूम भी इंडिया पाकिस्तान से नंबर 1 बुक है, और आज दुनिया की पूरी दुनिया में ऑथेंटिक रेफरेंस बुक मानी जाती है, ठीक। तो ये जो रूबी के जो लिखने वाले मुरादाबादी साहब रहमुल्लाह अलैह, इनका भी लेवल वही लेवल होगा जो कि किसी उस रीजन से रही के मखतूम लिख सकता है। तो अगर इन्होंने लिखा है, तो मेरे टीचर जो हैं इस पे बैठ गए कि नहीं, ये जो है तुम गलत कर रही हो, ये जो है युक्शिल लैल नहार
دن کو رات سے ڈھانپتا ہے. میں نے کہا نہیں یہ آپ یغشی اللیل کو آپ کر دیں تو کہہ رہے ہیں یغشی اللیل پورا جملہ ہی نہیں ہے, اس میں نہار کا آنا لازمی ہے, اور جب نہار آگے لگائیں گے تو رات کو ڈھانکتا ہے, دن سے نہیں ہوگا, دن کو ڈھانکتا ہے رات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اچھا صفیہ, میں آپ کی بات کاٹ کے کہہ رہی ہوں, میرے اس قرآن میں آگے کچھ تفسیر بھی دی ہے نا انہی آیتوں کے بارے میں کہ ہر ایک نے اپنا اپنا ترجمہ جو کیا وہ الگ طریقے سے کیا ہے. اب ہمیں جی سمجھنا ہے کہ کون سا صحیح ہے. ان جو جی بتا رہے ہیں آپ کے نا وہ بھی غلط, لیکن اس میں اب بات آخر میں یہ سب باتیں لکھی گئی ہیں, جیسے اب ہے نا وجدک ضالن فہدی. ہاں اب اس میں دیکھیں شاہ عبد القادر نے لکھا ہے اور پایا تجھ کو بھٹکتا ہوا پھر راہ دی. پھر ہاں شاہ رفیع الدین نے لکھا ہے اور پایا تجھ کو راہ بھولا ہوا پس راہ دکھائی. اچھا پھر آگے لکھا ہے گا کہ یہ شاہ ولی اللہ ہیں کوئی, انہوں نے تو جی جی فارسی میں وہ بھی کچھ لکھ بہت دیا. بڑے پائے کے ہیں. پھر ہاں آگے عبد الماجد دریابادی ہیں, انہوں وہ نے وہ لکھا کہ تو آپ کو وہ بے تو خبر وہ تو پایا نمبر سو پر رستہ مارتے بتایا. جاتے ہیں. اب ہاں ہاں دیکھیں اب ہر ایک نے نا اپنے اپنے لفظ لکھے ہیں. اب جی اس میں سے ہمیں ترجمہ دیکھنا ہے کہ کون سا ہم اس میں عربی کے لحاظ سے جو ہے وہ بات صحیح لگ رہی ہے ہمیں. اچھا تو ہم ایز اے گروپ آج ہم اس کو دیکھتے ہیں, فرض کریں کہ ہم دیکھتے ہیں, میں, نغمینہ, آپ, شبنم, نبیلہ, انیلا, لائک ہم لوگ سب مل کے دیکھ رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, اب آپ مجھے بتائیں میرا کانسیپٹ, یعنی کہ اب ہمیں اللہ کیا سبحانہ تعالیٰ, اب یہ اتنے سارے ترجمے, ہم گرامر کے ایکسپرٹ نہیں ہیں ابھی. ٹھیک ہے, ہم نے گرامر جتنی سیکھی اس کے لحاظ سے یغشی اللیل کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لیل کو ڈھانپ دیتا ہے النہارا دن سے. ٹھیک ہے, ہماری پور انڈرسٹینڈنگ میں یہی آیا, اور ماشاءاللہ جو مراد آبادی ہیں ان کی بھی ترجمہ ہم سے ملتا جلتا ہے. لائک ہماری ہی عقل کے, لائک ان کی عقل تو ظاہر ہے بہت بڑی ہوگی, انہوں نے ترجمہ کرنے کا وہ کیا, اور ترجمہ جو ہے بہت بڑا اسکالر جو ہے وہی کر سکتا ہے, لائک رائٹ, عام آدمی نہیں کر سکتا, بہت ہی پڑھا لکھا انسان ہوگا جو کرے گا. ٹھیک, انہوں نے ہماری بات کو کنفرم کر دیا. اچھا اگر میں اس کو اینالائز کروں, اور میں ٹھیک ہے باقی سب بھی ہم سے زیادہ بہت اسکالر جو سارے پڑھے لکھے ہیں, لیکن ٹیچر بھی مجھے یہ کہہ دیتے کہ یہ دونوں ہو سکتے ہیں, تو میں وہ ہو جاتی. انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا, رائٹ. تو اس پہ میں بہت ڈس ہارٹیڈ ہو گئی تھی, کیونکہ میرے لحاظ سے میں بھی وہی کرتی ہوں روبی کہ اگر 4 ترجمے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے دل کو سیٹسفیکشن جس سے دے دیتے ہیں میں وہ لے لیتی ہوں. ٹھیک ہے, اب اللہ جس کو راہ دکھاتا ہے, اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر مجھے چوز کیا ہوگا صحیح راہ دکھانے کے لیے, تو جو میری انڈرسٹینڈنگ ہوگی وہ صحیح ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ میرا عقیدہ, ایمان اور فیتھ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ اور تعالیٰ جن کو راہ دکھاتے ہیں. لیکن اب اور اس میں آپ یہ میری بات بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جی بولیے. یہ ایک بات صفی بتاتی ہوں, یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن جو عربی میں اللہ کے الفاظ اترے ہیں, یہ جی اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں, تو ان کو ہم اپنے لحاظ سے کوشش بہت کرتے ہیں کہ ہم اس کو اس طرح کا ترجمہ کر لیں, لیکن پھر بھی ہمارے لیکن ترجمے میں کچھ نہ کچھ ہے. سیم ہاں بالکل پورا اللہ والے تو ہم کر ہی نہیں سکتے, کوئی نہیں کر لیکن سکتا, کوشش یہ دیٹس ویری کرتے ہیں کہ ٹرو. ہم اس کو ہاں کر دیں. لیکن آگے آپ نے دیکھا ہے نا, ہم لوگ یتفکرون تو کریں نا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بار بار کہا ہے جی یتفکرون, تدبر کرو, فکر کرو. تو اگر ہم, اور یہ والی آیتیں جس میں ارتھ, ماؤنٹین, نباتات, حیوانات, یہ انہار, یہ ساری چیزیں ہیں, ان پہ زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تفکر کرو. ٹھیک ہے, تو اب آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ ساری چیزیں مجھے دیکھنی ہیں تو مجھے کیا چاہیے, دن چاہیے یا رات میں؟ رات میں سمندر پہ میں کھڑی ہوں گی, کتنا گہرا ہے سمندر مجھے پتا چلے گا, کتنا وسیع ہے. لیکن اگر میں دن کو سمندر کے کنارے جاؤں گی تو میں کہوں گی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے, کتنا بڑا سمندر ہے, کہاں تک پھیلا ہوا ہے, رائٹ. تو اگر رات ہی ہوتی, اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ رات کو نہ چھپاتے دن سے, تو مجھے یہ ساری چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے بتائی ہیں مجھے نظر آتی. وہ اس میں اب ہے نا واللہ خیر الماکرین, اس میں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا ترجمہ بھی کافی لوگ اپنے طریقے سے کر دیتے ہیں, جبکہ اللہ مکر کرنے والا نہیں ہے, اللہ تو تدبیر کرتا ہے, تدابیر محمود کا مالک ہے. جی تو اس کے ترجمے میں بہت سی باتیں ہیں, بہت سے انہوں نے سینٹینس دیے ہیں جس میں ہم لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں ترجمے جی کرتے ہوئے. جی
ٹھیک. تو اس لیے ویری کیئرفل ہونا چاہیے. اور اگر ٹیچر بھی مجھے, اگر اس دن میرا دل بہت برا ہو گیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم غلط کر رہی, پھر ہم نے 2-3 اور آیتیں, کیونکہ پھر میں نے کہا کہ جب اللہ سبحانہ یہی والی آیت کے ہم وزن, پھر میں بھی آپ کو پتہ ہے نا, پھر میں تو ہوم ورک تو کرتی ہوں نا اپنا, آپ لوگوں کے لیے بھی کرتی ہوں, تو میں اپنی کلاس میں تو کرنا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ, علّمہ آدم یہاں پہ لکھتی ہوں, میں چھوٹا کر کے لکھتی ہوں, علّمہ آدم الاسماء, سورہ بقرہ کی آیت, ٹھیک ہے. علّمہ آدم الاسماء, رائٹ. اب اس یہ تو سمپل سا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پڑھایا آدم کو سارے نام, یعنی کہ اسی وزن پہ یغشی اللیل والنہار, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھپایا رات کو دن سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پڑھایا کس کو؟ آدم کو, رائٹ. اگر میں ان کے ترجمے پہ, جو ٹیچر بالکل اٹک گئے ہیں ہمارے کہ نہیں نہار کو لیل سے ڈھانپا, تو نہار بعد میں, تو پھر یہ ہونا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈھانپا نہار کو لیل سے, رائٹ. لیکن یہاں پہ اگر میں ویسے کروں گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پڑھایا اسماء کو آدم سے, رائٹ. وہ غلط ہو جائے گا نا. تو پھر میں نے یہ جملہ نکال لیا, میں نے کہا اب آپ یہ بتائیے. خیر ان تک نہیں پہنچے ہم, کیونکہ ہم ان سے مزید بحث نہیں کر سکتے. اینی وے, ہاں ہم کو بھی, ہاں ویسے یہ ہے نا, ہمیں تفکر سوچنا چاہیے, غور و خوض کرنا چاہیے ہر اس پہ ترجمے پہ. صحیح. اور ہم سب جو قرآن سے ترجمہ کرتے ہیں گے اس میں بعض دفعہ پتہ نہیں, اللہ معاف کرے, ہم لوگوں سے بھی غلطیاں ہو گئی ہوں, کیا پتہ. ہاں, اور وہ لیکن اب سمجھ آ رہا ہے نا کہ اتنے سارے ٹرانسلیشن سارے الگ الگ, رائٹ. تو یہ والا اسپیشلی کہیں, ہاں ہاں ایک تھانوی بھی کوئی ہیں, ان کا نام پورا مجھے یاد نہیں آ اشرف تھانوی. رہا. اشرف تھانوی, ہاں ان کا بہت اچھا ہے. ہاں لیکن کچھ میں جیسے جو ہے, میں بیچ میں جیسے ازواج کو بیوی لکھا ہوتا تھا, رائٹ. پہلے میں بڑی کنفیوز ہو جاتی تھی کہ یہ اگر اس کے معنی یہ ہیں, لیکن اب سمجھ آ رہا ہے کہ ہر کوئی اپنے معنی خود سے ڈیوائز کرتا ہے. اور ازواج کے مطلب پارٹنر ہوتے ہیں, بیوی کہیں نہیں ہوتا, رائٹ. وہ فیمینن نہیں ہوتا. حور جو ہے وہ حور فیمینن بھی ہو سکتا ہے اور مسکولن بھی ہو سکتا ہے, رائٹ. دونوں ہو سکتا ہے. حور جو ہے جمع ہے کس کی, حور جمع ہے, رائٹ. اور جمع جو ہے وہ دونوں کی ایک ہی ہے, جو فیمینن بھی ہے اس کا اور جو مسکولن بھی ہے, ان دونوں کی جمع حور ہے. تو اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ حور فیمینن والا ہے کہ مسکولن والا ہے, رائٹ. تو ڈیفینیٹلی اگر اس طرح دیکھا جائے تو ایوری بڈی گیٹس دا حور, رائٹ, جو بھی مومن یا مومنہ ہوگی, ٹھیک. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں کچھ لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق کر دی ہیں اور اس کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی, لیکن گرامر پڑھنے سے وہ نکلتی جاتی ہے. تو یہ والی یاد رکھیے گا, یغشی اللیل النہارا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات کو دن سے ڈھانپ دیا, یعنی کہ اس پرٹیکولر آیت کے لیے, کیونکہ ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمیں پہاڑ بھی دکھانا ہے, نہر بھی دکھانا ہے, تو کون رات کے وقت جا کے دیکھے گا کہ آؤ چلو آؤ نہر پہ سمندر پہ چلتے ہیں. ہاں تھوڑا سا آواز آ جائے گی, لیکن اگر پچ ڈارک ہوگا تو آپ کو بالکل نہیں پتا ہوگا. لائک ہمارے یہاں پہ جو ہے نا دریا بہت ہیں, یہاں پہ لیکس بہت ہیں, تو رات کو اگر گاڑی چلاؤ اور اگر غلط سڑک پہ چلے جاؤ تو آگے جو ہے اتنا پچ ڈارک ہوتا ہے, جنگل ہوتا ہے اور پچ ڈارک ہوتا ہے کہ گاڑی جو ہے, ایک بار میں بالکل گاڑی پانی میں جاتے جاتے بچی, کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا یہاں روڈ ختم ہو گیا اور یہاں سے آگے پانی شروع ہو گیا. تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا, تو آپ کو نہر کہاں سے نظر آئے گی رات کو, جبکہ گاڑی کی لائٹ بھی جل رہی تھی, اس کے باوجود کچھ نہیں نظر آ رہا تھا. ٹھیک, چلیں آج یہاں تک رکھتے ہیں. کوئی سوال ہو تو نغمینہ کا مد والا سوال, ابھی اس کو مضاف علیہ سے لے کے چلتے ہیں کہ جب بھی وہ مضاف علیہ مضاف ہوگا تو اس کا تنوین گر جائے گا. ابھی تک تو یہی چل رہا ہے انشاءاللہ. نہیں وہ من شر والا دیکھ لیں گے دوبارہ, نہیں اس میں بھی مضاف علیہ آ گیا تھا. ٹھیک, سورہ الحمد انشاءاللہ دوبارہ کریں گے نا, کیونکہ لوگ بھی ایبسنٹ تھے اور پھر اچھے ہو جائے.
ہاں پھر پکا ہو جائے گا. نبیلہ بھی نہیں تھی آج؟ جی نبیلہ بھی نہیں تھی, شبنم روبینہ اور درمیانیلا دونوں نظر آ رہے تھے میرے علاوہ. جی سبینہ آ گئی واپس. ہاں چلیں انشاءاللہ. ہاں شازیہ بھی نہیں تھی, اور نئے لوگ تو ظاہر ہے ان کی بھی بچے کی شادی ہو رہی ہے. ہاں بس روبینہ اور روبینہ ٹھیک ہے. ہاں روبینہ نے تو ماشاءاللہ, روبینہ بڑے مزے سے سیکھ رہی ہیں گرامر ماشاءاللہ. نہیں وہ ہے تو بہت مشکل صفیہ, ہاں بار بار ریپیٹ کریں. اچھا پھر وہ بھی ہے نا, بھول بھی جاتے ہیں نا. اب ہفتہ 10 دن گزریں گے تو وہ دماغ سے نکل جائے گا. ہاں لیکن پھر اس کو ایک دوبارہ کانسیپٹ پتہ چل گیا نا ہم آپ سے کو. پتہ چل جاتا ہے. جی دیکھیں ہم نے کوئی گرامر دان تو نہیں بننا, رائٹ, لیکن جملے کا کنسٹرکٹ کیا ہوتا ہے سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. 2-4 لائک اما پارا اگر آپ نے صرف گرامر, اب آپ جتنی بھی کلاسیں دیکھیں گے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم عربی گرامر سیکھنے جا رہے ہیں, وہ ایک سورہ سے زیادہ نہیں کرتے. آپ نے ورب میں پتہ نہیں کتنی سورہ پہ کتنے ورب آپ لوگوں کے پکے ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. اور کوشش ہم کریں گے کہ ہم اما پارا تک کوشش کر لیں ناؤن کو سمجھنے کی. پھر آپ کو جب تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا تو پھر آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو صرف آئیڈیا لینا ہے. وہ سمجھ کے پھر ہمیں ٹینس پتہ چل جائے گا نا کہ یہ اس طرح بولنا ہے, اس طرح کرنا ہے. گرامر تھوڑی بہت سمجھ کے تو پھر ہم صحیح ترجمہ تھوڑا بہت کر سکیں گے. پورا تو ہے نہیں, تھوڑا بہت تو کچھ بہتر ہو جائے گا. یعنی کہ مقصد یہ ہے نا کہ اگر آپ کو لفظوں کے معنی آتے ہیں, جیسے یخشی آپ نے اتنی بار ورب کیا ہوا ہے, یخشی یخشی یخشی, رائٹ. لیل اور نہار ویسے بھی لائک ترجمہ کرنے کے لیے کافی ہے, ورب آ جائے تو کافی حد تک کافی ہے, رائٹ. لیکن اگر کنسٹرکشن آ جائے تو اور اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, جیسے نغمینہ پوچھتی ہیں کہ یہ تنوین کیوں گر گیا, رائٹ. تو وہ تنوین گرنے کا جو وجہ جواز پتہ چل رہا ہے وہ مضاف اور مضاف علیہ کو جاننے سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر یہ مضاف ہوگا تو تنوین گرا ہوا نظر آئے گا ہمیں. ٹھیک سمجھ آئی؟ ویسے تو ہم لوگ دیکھو جو لینگویج بولتے ہیں اس کی گرامر تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتی, بس آتی ہے تو بولتے. اینڈ آپ کی انفارمیشن کے لیے عربی لوگوں کو بھی نہیں پتہ آتی. جو آپ کو پتہ ہے نا کہ لم لگنے سے یہ مجزوم ہو جاتا ہے اور لن لگنے سے یہ منصوب ہو جاتا ہے. اس دن میں جلدی میں تھی, میں نے اپنی جو لبنان والی ٹیچر ہے اس سے بولا کہ مجھے جلدی سے تم 4-5 جملے بتا دو, میرے پاس ٹائم نہیں ہے ابھی اس کو سوچنے کا. اس نے مجھے لم لگا کے بتا دیے سارے جملے, جبکہ لم سے تو مجذوب ہونا تھا, منصوب نہیں ہونا تھا. اور میرے دماغ میں اس وقت تک بات نہیں آئی, اور جب میرا جملہ پڑھا جانے لگا تو the teacher said کہ you mean learn. I said yes I mean learn. لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ اس لڑکی نے مجھے لم کے بعد منصوب جملہ بنا دیا جبکہ لم کے بعد مجزوم ہوتا ہے, رائٹ. تو اس نے مجھے غلط بنا دیا. تو ان لوگوں کو بھی بولنے میں بھی وہ لوگ غلطی کر رہے ہوتے ہیں. تو ہماری اردو کون سی صحیح ہے صفیہ؟ ہم لوگ بھی تو نہ اردو صحیح ہے نہ انگلش صحیح ہے, ہم بھی کافی غلطیاں کرتے ہیں, بس بولتے رہتے ہیں. بولتے رہتے ہیں بس. آپ کو پتہ ہے لفظ کا معنی کیا ہے؟ لفظ کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا. جو ہم آواز کو منہ سے پھینکتے ہیں اس کو لفظ کہتے ہیں. تو ہم پھینک رہے ہوتے ہیں بغیر سوچے سمجھے پھینک رہے ہوتے ہیں. سوچ سمجھ کے پھینکے تو وہ بیوٹیفل ہو جائے گا. تو عربوں سے آپ نہیں, اب میرے کلاس میں اب ایک افغانی لڑکا ہے جو کہ عربی جانتا ہے. ساری عربی لڑکیاں جو ہیں وہ گرامر کی کلاس چھوڑ کے چلی گئی, اور میں بھی چھوڑنے جا رہی ہوں کیونکہ میں امتحان پاس نہیں کر پاؤں گی ان ٹیچر کے ساتھ. اور میری اپنی وجہ ہے کیونکہ میں کہتی ہوں یہ تو وہ ٹیچر مانتے نہیں ہیں. تو میں نے کہا میں ابھی نہیں ان کا امتحان دے رہی, کیونکہ مجھے ان کی طرح کرنا پڑے گا, اپنی سمجھ کو ہٹانا پڑے گا, تو مجھے مشکل ہو جائے گا, رائٹ. عربی لڑکیاں آلریڈی چھوڑ گئی ہیں ان کی کلاس, تو آپ یہ سوچیں. ٹھیک, تو ہمیں اس میں نہیں ہونا چاہیے. خیر اردو, اور میں نے آپ کو بتایا کہ مراد آبادی, حسن ندوی, اور جنہوں نے رحیق المختوم لکھی ہے, یہ سارے کے سارے کہاں کے؟ انڈیا کے. ٹھیک, تو بڑی بات ہے. اور پہلے کے لوگ کافی سوچ سمجھ کے بڑے اس سے چلتے تھے. اب تو زیادہ تر لوگ جو ہے نا شارٹ کٹ زیادہ ڈھونڈتے ہیں. نہیں تو آپ اب جو ہے نا, خیر آپ کی جو نسلیں جو بچے ہیں وہ کسی طرح آ جائیں اس عمر میں,
تو وہ اچھی ہوں۔ بات ہو جائے گی. لیکن جو آپ کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ہوں گے نا ان کے لیے آپ نے مسٹ کر دینا ہے کہ ان کو عربی مسٹ ہے. تو جب وہ 25 سال کے ہوں گے تو وہ آلریڈی قرآن میں اور حدیث میں اور سیرہ میں عبور رکھتے ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو آپ کو اور رفیق بھائی کو یہ کوشش کرنی ہے. ہم تو ابھی سے کہتے تو ہیں، اب آگے دیکھیں عمل کتنا ہوتا ہے. ہم تو لگے ہوئے ہیں اسی کوشش میں. نہیں تو آپ کو ہیلپ بھی کرنی پڑے گی نا. مثلاً اب جی۔ بچوں کے پاس ہو سکتا ہے اتنے ریسورسز نہ ہوں کہ وہ اچھے اسلامی اسکول میں ڈالیں. اچھا اسلامی اسکول کہاں ہے جہاں پہ عربی بھی سکھائی جائے، انگریزی بھی سکھائی جائے. جیسے شازیہ کی بچی ہرا اسکول میں پڑھتی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اچھا اسکول ہے. ٹھیک ہے.